بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے نواسوں کو، اپنے پوتروں کو جمع کر کے جو سوال کیا تھا اور جس عقیدے کی مانگ کی تھی، اس کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا۔ تو جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، یہ بات سوچنے کی ہے۔ یہی بات آج مسلمانوں میں سے رخصت ہو گئی ہے کہ اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرے، اپنے اولاد کے صحیح عقیدے پر رہنے کی فکر کرے اور اس کو روزی سے اور نوکری سے اور عزت سے اور حکومت سے اور حکومت کی کرسی سے اور صحت سے اور اولاد سے سب سے زیادہ اس کو ضرور سمجھے اور اس کو ضروری سمجھے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ انہوں نے اپنے سب بچوں کو جمع کیا اور ہم نے بتایا کہ اللہ نے ان کو بڑی عمر دی تھی اور برکت، ابراہیمی خاندان میں بڑی برکت تھی۔ قرآن مجید میں اس کی شہادتیں آتی ہے تو ان سب سے کہا، بیٹو، نواسو، پوتو، مجھے ایک بات بتا دو، میری پیٹھ قبر سے نہیں لگیں گی، مجھے چین نہیں آئے گا، قبر میں بھی جب تک یہ اطمینان لے کر نہ جاؤ۔ آپ یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے۔ یہ نہیں کہا کیا کھاؤ گے، یہ نہیں کہا کہ کیا کماؤ گے۔ ایسے موقع پر جو ہم نے بتایا 50 چیزیں ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے حکماء کی وصیتیں، حکماء کے اخیر وقت کی باتیں، علماء کی باتیں، بزرگوں کی باتیں، یہ سب کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ تو پیغمبر کی شان تھی، اور پیغمبر زادے، پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کے پوتے، پیغمبر کے بھتیجے، انہوں نے کہا ما تعبدون من بعدی، یہ بتا دو میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے۔ یقینی بات ہے ہم کہا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، اس کی غیرت توحید نے گوارا نہیں کیا کہ ان کے جواب میں دیر لگے، بیچ میں کچھ اور بات آئے، ورنہ یہ سب ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ ابا جان، دادا جان، نانا جان، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آپ نے ہمیں سکھایا کیا؟ ہم نے اس گھر میں دیکھا کیا؟ ہم نے اس گھر میں کون سا سبق پڑھا؟ یہ آپ کو اطمینان نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوال اور ان کے جواب میں ذرا بھی دیر پسند نہیں کی، فوراً جواب دیا۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، کہ ابا جان، دادا جان، نانا جان، آپ نے ہمیں سکھایا کیا؟ ہم عبادت کریں گے آپ کے پروردگار کی، آپ کے خدا کی، اور آپ کے بزرگوں کے خدا کی، آپ کے باپ دادا کے پروردگار کی، الہ واحدہ، ایک اکیلے خدا کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تب جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو چین آیا۔ تو میرے عزیزوں، ہم دل پر ہاتھ رکھ کر ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کو ان کی صحت پر مقدم رکھے، اور بچے کی سمجھ پر اور بچے کی صلاحیت پر، سلیقے پر اور تندرست ہونے پر اور روزی کمانے کے قابل بننے پر سب پر ترجیح دے کہ یہ اللہ و رسول کو پہچانتا ہو اور توحید سے، توحید کے راستے سے، توحید کی لکیر سے ایک ذرہ برابر ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو۔ چاہے روزی ملتی ہو، چاہے جاتی ہو، اور چاہے کوئی خطرہ ہو، کچھ ہو، بس عقیدے میں پکا ہو، توحید میں پکا ہو، اور نماز روزے کا پابند ہو،
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ والدین کے فرائض کو سمجھتا ہو، حقوق کو سمجھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ محنت کرنے کی عادت ہو، شرافت ہو، اخلاق ہو، انسانیت ہو، یہ سب ہو، لیکن سب سے بڑھ کر عقیدہ صحیح ہو اور فرائض کا پابند ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔